ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے، ایک مسلمانوں کا بہت بڑا میڈیکل کالج اور ہاسپٹل ہے، وہاں میرا جانا ہوا۔ تو بچوں کے پڑھائی کی چھٹی ہو رہی تھی، کلاس چھوٹ رہا تھا، تو کئی میرے ایسے فالوورز تھے جو مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آ گئے، کیونکہ وہاں جو ایک گارڈن تھا وہاں میں اپنی بیٹی کے ساتھ واک کر رہا تھا۔ تو کافی بچے میرے پاس آ گئے اور بولے مفتی صاحب ہم آپ کی ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہیں، بہت ساری باتیں کرنے لگے، ایجوکیشن سے ریلیٹڈ بات کرنے لگے۔ تو اس میں سے ایک لڑکے نے مجھ سے کہا کہ مفتی صاحب آپ کو پتہ ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جسے دیکھ کے ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے۔ میں نے کہا اچھا بتاؤ کون سی چیز ہے؟ کہنے لگے کہ دیکھیے یہ پورا کالج، پورا ہاسپٹل مسلمانوں کا ہے، اور بہت بڑا کالج، بہت بڑا ہاسپٹل، یعنی دیکھ کے آپ کو خوشی ہو کہ یار ہمارے مسلمان بھائیوں نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، اتنا بڑا میڈیکل کالج اور ہاسپٹل تعمیر کروا دیا، خوشی ہو۔ لیکن افسوس آپ کو یہ سن کر ہوگا جو میں اس لڑکے کی بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ مفتی صاحب افسوس کی بات یہ ہے کہ کلاس میں اگر 120 بچے ہیں تو مشکل سے 10-15 بچے مسلمان ہیں، باقی سارے کے سارے غیر مسلم ہیں۔ میں نے کہا اچھا اتنا بڑا فرق؟ کہنے لگے جی، اور یہ فرق دن بدن بڑھ رہا ہے، دن بدن جو ہے گھٹ نہیں رہا بلکہ بڑھ رہا ہے۔ اگر آپ پورے کالج کے بچوں کو دیکھیں تو 10% یا مشکل سے 15% بچے مسلمان ہیں، باقی تمام بچے جو پڑھنے والے ہیں وہ غیر مسلم ہیں۔ اور ایک بڑی تعداد تو وہ ہے جو پڑھائی کو آگے کمپلیٹ نہیں کرتی ہے، بیچ میں ہی چھوڑ دیتی ہے، ہائی اسکول کیا چھوڑ دیا، انٹر کیا چھوڑ دیا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اتنا بڑا کالج لیکن مسلمانوں کی تعداد اتنی سی، حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا کہ مسلمانوں کی تعداد اس میں زیادہ ہونا چاہیے تھی، تو غیر مسلم بچوں کی تعداد زیادہ۔ افسوس کی بات ہے کہ نہیں کہ ہمارا کالج، ہمارا سب کچھ، لیکن ہم ایجوکیشن میں اتنے پیچھے۔ بھائی انڈیا کے اندر ایسا تو نہیں ہے کہ کسی کالج میں مسلمانوں کا جانا منع ہو اور غیر مسلموں کا آنا جو وہ جائز ہو، ایسا نہیں ہے۔ جو جس کالج میں پڑھنا چاہے پورے انڈیا کے اندر پڑھ سکتا ہے۔ اب تعلیم میں غیر مسلم آگے ہیں تو غیر مسلموں کی تعداد زیادہ ہے، مسلمان تعلیم میں پیچھے ہیں تو مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے۔ تو یہ افسوس کی بات، تو مجھے بھی بہت افسوس ہوا۔ اور آپ دیکھیں تو ایجوکیشن میں جو ہے نا مسلمان بہت پیچھے ہیں، حالانکہ مسلمانوں کے قرآن جب نازل ہوا مسلمانوں کا تو پہلی آیت کیا نازل ہوئی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو، پڑھنے کا حکم اسلام میں، پڑھنے لکھنے کی تعلیم اسلام میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایجوکیشن کی جتنی اہمیت کو بیان فرمایا پوری دنیا میں اتنی اہمیت کو کسی نے بیان نہیں کیا۔ صحابہ اکرام کو دیکھ لیں آپ، علم حاصل کرنے کے لیے فاقے تک کر لیے، علم حاصل کرنے کے لیے گھر بار کو بھی چھوڑ دیا، علم حاصل کرنے کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ فاقے کی وجہ سے جو ہے نا بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی، کیونکہ کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ اور حدیثیں آپ دیکھیں، محدث کبیر، محدث سب سے زیادہ جو حدیثیں ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی قربان کر دی۔ اور آپ صحابہ اکرام کو دیکھیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، بزرگان دین کو دیکھیں، تعلیم میں نمبر 1۔ کبھی ایسا تھا ہی نہیں۔ جو آج کا ٹائم چل رہا ہے نا، یہ مسلمانوں کا بدترین ٹائم ہے کہ مسلمان تعلیم میں سب سے پیچھے ہیں۔ ایسا ٹائم مسلمانوں پر کبھی نہیں آیا کہ مسلمان تعلیم میں اتنے پیچھے ہوں۔ ایک واقعہ اور سنو آپ، ایک نکاح پڑھانے کے لیے میرا جانا ہوا تھا، تو میرا ایک بیگ رہتا ہے چھوٹا سا، تو میں نکاح پڑھانے کے لیے گیا، رات کے تقریباً 12:30 بج رہے تھے۔ تو نکاح پڑھانے کے لیے جب میں نے رجسٹر نکالا اور پین نکالا تو میرا پین چل نہیں رہا تھا، اس کو شاید کسی بچے نے اس کو زمین پہ چلا دیا تھا تو وہ چلنا بند ہو گیا تھا۔ میں نے کہا بھائی ذرا پین لے آؤ آپ لوگ۔ اب پین کی تلاشی شروع ہوئی، ارے دیکھو ذرا پین لانا، پورے گھر میں جو ہے نا چھان بین چل رہی ہے کہ ایک پین مل جائے۔ اتنی بڑی نکاح کی مجلس، 50-100 لوگ اس مجلس میں، لیکن کسی کے پاس پین نہیں، پورے گھر میں پین نہیں، وہ گھر میں نکاح ہو رہا تھا۔ پڑوسیوں کے پاس پین نہیں۔ آپ حیران ہوں گے، یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے جو میں سنا رہا ہوں آپ کو۔ جب 20 منٹ تک پین کو تلاش کرتے رہے لوگ اور پین نہیں ملا تو پھر آخر میں اسکوٹی لے کے کوئی مارکیٹ گیا کہ چلو کوئی دکان کھل رہی ہو وہاں سے پین لے آؤ۔ آدھے گھنٹے کی جد و جہد کے بعد ایک بڑا بیکار سا بیچارہ پین میرے پاس آیا، اس سے میں نے نکاح پڑھایا۔ تو میں نے لوگوں کو نکاح پڑھانے کے بعد کہا کتنے افسوس کی بات ہے کہ اسی گھر میں اگر میں کہوں کہ 10 موبائل کی مجھے ضرورت ہے تو شاید 1 منٹ کا ٹائم نہیں لگے گا، 10 موبائل میرے پاس آ جائیں گے۔
لیکن ایک پین نہ گھر میں ہے نہ پڑوس میں ہے، اتنے سارے لوگ جو نکاح میں شریک ہیں کسی کے پاس پین نہیں ہے، یہ کتنا افسوس کی بات ہے۔ اور ابھی حال ہی میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ریسیپشن میں گیا ہوا تھا، تو وہاں میں نے دیکھا کہ کسی چیز کی تلاش کی جا رہی ہے۔ 3-4 منٹ سے میں دیکھ رہا تھا کہ کسی چیز کو تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کوئی کہہ رہا ہے وہاں ہوگا، کوئی کہہ رہا ہے وہاں ہوگا، کوئی کہہ رہا ہے یہاں ہوگا۔ تو کسی نے کہا کہ مفتی صاحب سے لے لو۔ تو جب وہ میرے پاس آئے، بولے، میں نے کہا کیا ہوا؟ تو کہنے لگا پین کی ضرورت ہے، آپ کے پاس پین ہے؟ تو میں چونکہ بیگ میں ہی ساری چیزیں رکھتا ہوں، جیسے میری پاور بینک ہے اور میری کوئی کتاب بھی ہے، پین ہے اور کوئی نوٹس وغیرہ ہوتے ہیں، وہ میرے سب بیگ میں رہتے ہیں۔ وہ ایک بیگ ہوتا ہے میرا، اسی بیگ میں رکھتا ہوں میں۔ تو میں نے کہا وہ میرا بیگ گاڑی میں ہے، میں ابھی ڈرائیور کو کال کرتا ہوں۔ میں نے ڈرائیور کو کال لگایا تو وہ ڈرائیور نے کال ریسیو نہیں کیا، وہ شاید سو رہا ہوگا۔ تو میں نے کہا یار وہ ڈرائیور کال نہیں ریسیو کر رہا ہے۔ تو وہ میرے پاس سے تو چلے گئے، لیکن 15 منٹ تک پین کو تلاش کیا جا رہا تھا۔ پھر آخر میں گاڑی اٹھا کے پین لینے کے لیے کسی کو بھیجا مارکیٹ۔ پورے گھر میں جتنے بھی ولیمے میں لوگ تھے، جتنے بچے تھے، کسی کے پاس پین نہیں تھا۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ مجھے بتائیے کہ اللہ کی مار ہم پر کیوں نہیں پڑے گی؟ جس لکھنے پڑھنے کا اسلام نے ہمیں حکم دیا تھا، جس لکھنے پڑھنے کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بیان فرمایا کہ قرآن مجید کی جو پہلی آیتیں ہیں وہ اقرا سے نازل ہوئیں کہ پڑھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور بعض حدیث تو ایسی بھی ہیں کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں دنیا کے کسی کونے میں کیوں نہ جانا پڑے۔ علم حاصل کرنے کے لیے صحابہ اکرام نے میلوں کا سفر کیا۔ آپ سوچئے ذرا کہ اس امت کی حالت یہ ہے، جس امت کے آخری پیغمبر پڑھنے لکھنے کی اہمیت کو اتنا بیان فرما کے گئے، اس امت کی حالت یہ ہے۔ پھر رونا ہے ہم لوگوں کا کہ مار ایسی پڑ رہی ہے، حالات ایسے آ رہے ہیں۔ حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے ہم کر کیا رہے ہیں؟ صرف حالات کا رونا رونے سے حالات نہیں بدلیں گے جب تک ہم قلم، کاپی، کتاب کو اپنا اوڑھنا بچھونا نہیں بنا لیں گے۔ روٹی کم کھا لو، شوق کم پورے کر لو، فاقے سے رہ لو، سانسیں اٹکنے لگیں اتنی قربانیاں دو، لیکن پڑھائی لکھائی کے ساتھ نو کمپرومائز، کوئی سمجھوتا نہیں۔ اسکول میں بچوں کی بڑی تعداد مسلمانوں کی ہونا چاہیے، کالجز میں نوجوانوں کی تعداد، مسلمان نوجوانوں کی تعداد ہونا چاہیے، نہیں ملتی ہے، بلکہ یہ تعداد دھیرے دھیرے گھٹ رہی ہے۔ تو ترقی نہیں ہوگی مسلمانوں کی جب تک کاپی، قلم، علم، کتاب، قرآن اس کو ہم سینے سے نہیں لگائیں گے۔